السلام علیکم۔ یہ کہانی اس وقت کی ہے جب میں بہت چھوٹی تھی۔ سگے بھائی نے اپنی 13 سالہ چھوٹی سی بہن کو بھی نہ چھوڑا۔ ناظرین، ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیں۔ چلے بڑھتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ میرا نام سائمہ ہے اور میرا رنگ بہت ہی زیادہ سفید ہے۔ میں ایک بہت ہی زیادہ خوبصورت لڑکی ہوں۔ مجھے پڑھنے لکھنے کا بہت زیادہ شوق تھا۔ اس وقت میں FA میں پڑھ رہی ہوں۔ لاہور کے ایک غریب سے علاقے میں رہتی ہوں۔ ہم صرف 2 بہن بھائی ہیں۔ میرا بھائی مجھ سے 8 سال بڑا ہے۔ ہمارے گھر میں صرف میرے امی اور ابو کے علاوہ کوئی نہیں ہوتا تھا۔ میرے ساتھ یہ واقعہ تب پیش آیا جب میں میٹرک میں پڑھتی تھی۔ اس وقت میری عمر بہت چھوٹی تھی، یعنی کہ میں صرف 15 سال کی تھی۔ میری مستانہ چال دیکھ کر سب میرے پیچھے پیچھے چلے آتے تھے۔ دودھ جیسی سفید رنگت ابھرا ہوا میرا جسم دیکھ کر لوگوں کا دل دھڑکنا شروع ہو جاتا۔ اسکول کے بہت سے لڑکے ہر وقت مجھے چھیڑتے رہتے تھے، لیکن میں نے کبھی کسی بھی لڑکے کی بات پر دھیان نہیں دیا۔ اب میں آپ کو سناتی ہوں کہ میرے ساتھ کیا ہوا تھا۔ میں جب 10ویں کلاس میں پڑھتی تھی تو پیپر دے کر میں فارغ ہو چکی تھی۔ اسکول کے بچوں کو بھی گرمی کی چھٹیاں ہو چکی تھی۔ میری امی اور ابو شہر سے باہر شادی کے لیے چلے گئے۔ اس شادی میں میرے امی اور ابو نے 3 دن کے لیے رکنا تھا۔ وہ مجھے اپنے ساتھ نہیں لے کر گئے تھے، اس لیے مجھے گھر ہی رہنا پڑا۔ جاتے ہوئے میرے ابو نے بھائی کو بھی ہدایت کی کہ سارا دن گھر میں ہی رہنا ہے، گھر سے باہر نہیں نکلنا۔ جیسے ہی امی اور ابو گھر سے روانہ ہوئے، میں اپنے کمرے میں آ گئی اور لیٹ کر TV دیکھنے لگی۔ کچھ ہی دیر گزری تھی کہ میرا بھائی اپنے دوستوں کے ساتھ گھومنے پھرنے کے لیے باہر نکل گیا۔ رات کے 9 بج چکے تھے۔ جب بھائی واپس گھر آئے، میں نے ان کے لیے کھانا بنایا۔ ہم دونوں نے مل کر کھانا کھایا۔ اس کے بعد ہم بیٹھ کے باتیں کرنے لگے۔ کافی باتیں کرنے کے بعد ہم نے مووی دیکھنے کا پلان بنا لیا۔ میں اور میرے بھائی نے ایک انگلش مووی دیکھنا شروع کر دی۔ ابھی ہمیں دیکھتے ہوئے کچھ ہی دیر گزری تھی کہ مووی میں عجیب عجیب سے سین آنا شروع ہو گئے۔ ان کو دیکھ کر مجھے شرم آنے لگی۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں کوئی بہانہ کر کے فلم بند کر دوں، لیکن بھائی بہت مزے سے دیکھ رہے تھے۔ اچانک میری نظر بھائی پر پڑی۔ میں نے دیکھا کہ بھائی کے کپڑے خود بخود اٹھ رہے ہیں، مطلب کہ بھائی کے کپڑے ہل رہے ہیں، حالانکہ ان کے دونوں ہاتھ تو ایک سائڈ پہ ہیں۔ مجھے سمجھ آ رہی تھی کہ فلم دیکھنے کے بعد بھائی کچھ اور ہی محسوس کر رہے ہیں۔ میں نے نیند کا بہانہ کیا اور وہیں بیٹھے بیٹھے سونے لگی۔ میں بہانہ کر رہی تھی، حالانکہ مجھے نیند نہیں آ رہی تھی۔ ابھی کچھ ہی دیر ہوئی تھی کہ مجھے ایسے محسوس ہوا جیسے کوئی میرے جسم کو چھو رہا ہے۔ میں بہت ہی زیادہ غصے سے اٹھ گئی۔ TV پر فلم چل رہی تھی۔ بھائی میرے ساتھ ہی صوفے پر بیٹھے تھے اور مجھے چھیڑ رہے تھے۔ میں غصے سے بولی کہ بھائی، یہ آپ میرے ساتھ کیا کر رہے ہیں؟ میں آپ سے بہت چھوٹی ہوں۔ وہ مجھ سے کہنے لگے کہ سائمہ، میں تم سے بہت پیار کرتا ہوں۔ تم میری بہن بھی ہو اور میری دوست بھی۔ میں تمہیں نہیں چھیڑوں گا تو کس کو چھیڑوں گا؟ میں پھر ایک دفعہ غصے سے بولی اور کہا کہ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ میں آپ کی چھوٹی بہن ہوں اور آپ یہ میرے ساتھ کیا کر رہی ہیں؟ یہ کہہ کر میں رونے لگی۔ رو رو کر میرا برا حال ہو رہا تھا۔ جیسے ہی میرے بھائی نے میرا ایسا حال دیکھا تو وہ مجھ سے معافی مانگنے لگے اور کہنے لگے کہ سوری، آئندہ میں ایسی حرکت نہیں کروں گا۔ میں اپنی حرکت پہ بہت شرمندہ ہوں۔ میں نے ان کی بات نہیں سنی اور میں اپنے کمرے میں آ گئی۔ کچھ دیر کے بعد میں بھائی کی اس حرکت کے بارے میں سوچنے لگی۔ مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ کب میری آنکھ لگ گئی تھی۔ صبح اٹھی تو میرے بھائی اپنے کمرے میں سو رہے تھے۔ مجھے ان کے کمرے میں جاتے ہوئے بھی ڈر لگ رہا تھا۔ رات کے واقعے کے بعد میرا دل بہت ڈر رہا تھا، پھر بھی میں نے اس ختم کر دیا۔ بھائی نے مجھ سے معافی مانگی تھی۔ میں ان کے کمرے میں چلی گئی اور انہیں اٹھانے کی کوشش کی۔ مجھے لگا کہ وہ اپنے کیے پر شرمندہ ہو گئے۔ میں نے ان کو اٹھایا اور خود میں ناشتہ بنانے کے لیے کچن میں چلی گئی۔ جیسے ہی میں ناشتہ ان کے کمرے میں لے کر آئی تو وہ مجھ سے پوچھنے لگے کہ کیا تم کل والی بات پر ابھی تک ناراض ہو؟ میں نے بھائی کی کسی بھی بات کا جواب نہیں دیا اور کمرے سے باہر نکلنے لگی۔ ابھی میں باہر نکلنے ہی لگی تھی کہ بھائی نے مجھے پیچھے سے پکڑ لیا اور میرے کندھے پر اپنا ہاتھ رکھ دیا۔ مجھے ایسے لگا جیسے انہوں نے مجھے غصے سے پکڑا ہو۔ مجھے پھر سے وہ یہی بات کہنے لگے، میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں
اور جیسے جیسے تم جوان ہو رہی ہو میری محبت بڑھتی ہی جا رہی ہے۔ میں ان کی یہ باتیں سن کر زاروں کی طرح رونے لگی کہ میرا بھائی مجھ سے کیا کرنا چاہتا ہے۔ انہوں نے میرا ہاتھ پکڑا ہوا تھا۔ روتے ہوئے میں ان سے کہنے لگی کہ بھائی، میں آپ کی بہت چھوٹی سی بہن ہوں، اب میرے ساتھ ایسے نہ کریں، میں یہ سب برداشت نہیں کر سکوں گی۔ اگر آپ نے آئندہ بھی ایسی کوئی بات کی تو میں یہ سب باتیں ابو کو بتا دوں گی۔ بھائی تھے کہ ان پر میری باتوں کا ذرا سا بھی اثر نہیں ہو رہا تھا۔ شیطان ان پر فل حاوی ہو چکا تھا۔ انہیں میرے آنسو دیکھ کر بھی مجھ پر کوئی رحم نہیں آ رہا تھا۔ وہ میرا ہاتھ پکڑ کر مجھ سے کہنے لگے کہ میں تم سے بہت ہی زیادہ محبت کرنے لگا ہوں، پلیز تم مجھے کسی بھی بات سے ناراض مت کرنا، مجھے کسی بھی بات سے نہ روکنا، پوری زندگی تمہارا احسان مند رہوں گا، تمہارے ساتھ ساری زندگی بہت پیار کروں گا، لیکن مجھے ناراض مت کرو، میں تمہارے بغیر مر جاؤں گا۔ اگر تم نے آج میری بات نہ مانی تو میرا کچھ خیال کرو، صرف آج کے دن میری بات مان لو۔ بھائی میرے قدموں میں گر گیا اور میری منتیں کرنے لگا۔ مسلسل میری منتیں کر رہا تھا، لیکن مجھے ان کی کوئی بھی منت اثر نہیں کر رہی تھی۔ مجھے ان سے شدید نفرت ہو رہی تھی۔ میں نے ان کی کسی بھی بات کا جواب نہیں دیا اور ان کے پاس سے باہر جانے لگی۔ ابھی میں نے کمرے سے باہر ایک ہی قدم رکھا تھا کہ انہوں نے مجھے پیچھے سے پکڑ لیا۔ میں نے خود کو چھڑوانے کی بہت کوشش کی، لیکن انہوں نے بہت مضبوطی سے مجھے پکڑا ہوا تھا، اتنی مضبوطی سے پکڑا ہوا تھا یہاں تک کہ میں اپنا منہ بھی ان کی طرف نہ کر سکی۔ میں نے بھائی سے کہا کہ بھائی کیا یہ سب کچھ ٹھیک ہے؟ تو وہ بہت رٹائی سے کہنے لگے کہ پیار میں سب کچھ ٹھیک ہی ہوتا ہے، اگر کسی کو اس بارے میں پتہ چل گیا تو۔ میں نے بہت معصوم لہجے میں پوچھا۔ میں بہت سہم گئی تھی۔ وہ مجھ سے کہنے لگے دیکھو سائمہ، میں تو کبھی ایسی بات کسی کو بتاؤں گا نہیں، تم بھی اس بات کا ذکر کسی سے مت کرنا، تم فکر مت کرو، یہ بات کسی کو نہیں پتہ چلے گی۔ وہ مجھ سے کہنے لگی۔ میں ان کی بہت منتیں کرتی رہی، میں ان سے رحم کی بھیک مانگتی رہی، لیکن انہوں نے مجھے نہیں چھوڑا۔ سگے بھائی کو اپنے ساتھ یہ سب کرتے دیکھ کر مجھے بہت شرم محسوس ہو رہی تھی۔ مجھے اتنی شرمندگی محسوس ہو رہی تھی کہ میں نے اپنے دونوں ہاتھ اپنی آنکھوں پر رکھ لیے اور اپنی آنکھوں کو بند کر لیا۔ میرے بھائی کو دیکھنے کو بھی دل نہیں کر رہا تھا، کیونکہ وہ ایک وحشی درندہ بن چکا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے ان پر کوئی ہوس طاری ہے۔ میرا چہرہ شرم کے مارے پیلا ہو گیا تھا، میری ٹانگیں شدید کانپ رہی تھی۔ کچھ دیر بعد انہوں نے مجھے خود سے علیحدہ کیا۔ وہ میری طرف بہت پیار بھرے انداز میں دیکھنے لگے۔ جب میری نظر ان پر پڑی تو وہ مسکرا دیے۔ ان کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک دکھ رہی تھی۔ میں نے فوراً اپنی نگاہوں کو نیچے کر لیا۔ اس طرح ایک سگے بھائی نے اپنی سگی بہن کی عزت کو خراب کر کے رکھ دیا۔ اب میں 25 سال کی ہو چکی ہوں، لیکن آج بھی میں اپنے بھائی سے نظریں نہیں ملاتی۔